یہ تمہیں عطا کیے تھے کہ ان کانوں کے ذریعے میرے پیغمبر کی صحبت میں بیٹھ کر میری کلام کو سنا کرتے تم، لیکن ظالمو، وہ بد نصیبو، تم نے ان کانوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، آنکھوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا اور دل سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ اب تمہاری آنکھوں اور تمہارے کانوں اور تمہارے دلوں میں، اور جانور جو جنگل کا جانور ہے اس کی آنکھ، اس کے کان اور اس کے دل میں اب کوئی فرق نہیں۔ تم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، جنگل کے جانوروں میں۔ فرمایا اب اگر میں چاہوں، اللہ نے اپنی قدرت کو ذکر فرمایا اگر میں چاہوں اب تو یہ تمہاری ظاہری آنکھیں بھی ختم کر دوں، تمہیں اندھا کر دوں، اور اگر چاہوں تو میں تمہارے ظاہری کان جو قوت سماعت میں نے رکھی ہے یہ بھی ختم کر دوں، یہ بھی کر سکتا ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ نے فرمایا میں تو ہر چیز پر قادر ہوں، جو بھی کرنا چاہوں کر سکتا ہوں۔ تمہید ختم ہو چکی ہے جی۔ اب اللہ تعالی اس سورت کا جو مقصودی دعویٰ ہے، جو مقصودی مسئلہ ہے، اللہ اسے ذکر فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الناس، وہ دعویٰ، توجہ کرو جی، گویا کہ اب وہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے جس مسئلہ کی وجہ سے 3 جماعتیں بنی تھی، جس مسئلہ کی وجہ سے 3 جماعتیں بنی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو بیان کر رہا ہے، یہ ربط بھی لگ گیا۔ وہ کون سا مسئلہ تھا؟ وہ تھا اعبدوا ربکم۔ وہ یہی مسئلہ تھا کہ لوگوں صرف اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کو وحدہ لا شریک سمجھو۔ یہی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے 3 جماعتیں بن گئی تھیں۔ ایک جماعت وہ تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار اور وفادار تھی، مخلص لوگ تھے۔ ایک جماعت اسی مسئلے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی تھی، اور دوسری جماعت وہ تھی جو اس مسئلے میں ظاہراً بھی دشمن تھے اور باطناً بھی دشمن تھے، اور تیسری جماعت وہ تھی نہ ادھر کی نہ مذبذبین بین ذالک۔ مذبذبین، یہ مذبذب ہے، تذبذب کا شکار ہے، تردد کا شکار ہے۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ تو پورے اس طرف ہے نہ پورے اس طرف ہے۔ یہ تھی تیسری جماعت۔ اب اس مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے جس مسئلے کی وجہ سے 3 جماعتیں بنی۔ تو اب خود ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ مسئلہ کتنی اہم ہوگا، وہ دعویٰ کتنی اہم ہوگا جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر جماعتوں میں وہ تقسیم ہو گئے، لوگ کئی دھڑے بن گئے، کئی فرقے اور کئی گروہ بن گئے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، یہ خطاب سب کو ہے، سب کو ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ذرا خطاب کر کے فرماتے ہیں اے لوگوں، اے مکہ والوں، یا ایھا الناس، الناس کے اوپر الف لام استغراق کا، اور سارے لوگ مراد ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے مکہ والوں، اے قریشیوں، الناس، اے مدینہ کے رہنے والوں، اے یہودیوں، اے نجران کے نصارا، ایھا الناس، میں تم سے خطاب کر کے تمہیں کہتا ہوں اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم، عبادت کرو صرف اپنے رب کی، عبادت کرو صرف اپنے رب کی۔ یہاں میں نے جو ہمارا پہلا سبق ہوا تھا نا، جو ساتھی ابتدائی سبق کے اندر شریک تھے، شامل تھے، اس وقت میں نے یہ بات آپ کے سامنے بیان کی تھی، عرض کی تھی کہ جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی تو اس وقت زمین کے اوپر مکہ، مدینہ، نجران، یثرب کے علاقے اس وقت 3 گروہ موجود تھے اور 3 قسم کے شرک موجود تھے۔ ان میں پہلا شرک یہ تھا کہ رب کے علاوہ لوگوں نے، کسی نے لات کو، منات کو، عزا کو، ابراہیم کو، اسماعیل کو، اسحاق کو، یعقوب کو
اور کسی نے حضرت عزیر کو، کسی نے حضرت عیسیٰ کو، ان کو انہوں نے کارساز، مختار کل، متصرف فی الامور بنا رکھا تھا کہ یہ ہمارے وہ بزرگ ہیں کہ جو رزق کی ضرورت پڑے تو یہ ہمیں رزق دیتے ہیں، برکتیں دیتے ہیں، اولاد کی ضرورت پڑے تو یہ ہمیں اولاد دیتے ہیں، بیٹے کی ضرورت ہو تو بیٹا ملتا ہے ان سے، بیٹی کی ضرورت ہو تو یہ بیٹیاں دیتے ہیں، صحت کی ضرورت ہو تو یہ صحت دیتے ہیں، جو کچھ بھی ان سے مانگا جائے یہ سب کچھ کرتے ہیں، ان کے اختیار میں سب کچھ موجود ہے۔ ایک شرک یہ تھا۔ اور دوسرا شرک جب یہ کر لیتے تھے، پہلی جب یہ بات سمجھ لیتے، پھر اس کے بعد دوسرا شرک ان کے اندر یہ تھا کہ اب یہ لوگ جو مختار کل ہیں، کارساز ہیں، پھر یہ نظر و نیاز کے بھی لائق ہیں، پھر بکرے کے لائق ہیں، چھترے کے لائق ہیں، دمبے کے لائق ہیں، پھر ان کو خوش کرنے کے لیے ابو جال، مکے کے قریشی، اپنے لات منات عزا، ان بتوں کو، ان بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے، راضی رکھنے کے لیے ان کے نام کے چڑھاوے بھی دیتے، نظر و نیاز بھی دیتے، جانور بھی ذبح کرتے، ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح یہودی حضرت عزیر کو راضی کرنے کے لیے ان کے نام کے جانور ذبح کرتے، اور نصارہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے جانور ذبح کرتے۔ یہ دوسرا شرک ان میں یہ تھا۔ اور تیسرا شرک ان میں یہ تھا کہ جب یہ دونوں کام کرتے کہ پہلی بات انہیں وہ مختار کل اور متصرف الامور سمجھتے، اور دوسری بات ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے، جانور ذبح کرتے، تو تیسری بات ان کے اندر یہ تھی، وہ یہ سمجھتے کہ جب وقت آڑا آ جاتا ہے، مشکل وقت میں ہم پھنس جاتے ہیں، تو اس وقت یہ ہمارے جن کو ہم پکارتے ہیں، جن کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، بکرے چھترے ذبح کرتے ہیں، یہ چونکہ اللہ کے اتنے محبوب ہیں، اللہ کے اتنے پیارے ہیں کہ جو مرضی آئے اللہ سے وہ کام کرا لیتے ہیں، ہماری اللہ بات سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں۔ جی، ہماری بات اللہ سنتا نہیں، اور یہ اتنے اللہ کے پیارے ہیں، اتنے معزز ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اتنے شان والے مقام والے ہیں۔ عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ کا اللہ کے ہاں اتنا مقام ہے کہ اللہ حضرت عیسیٰ کی بات کو رد نہیں کرتے۔ یہودی کہتے تھے حضرت عزیر کا اللہ کے ہاں اتنا مقام ہے کہ اللہ حضرت عزیر کی بات کو رد نہیں کرتے۔ اور اسی طرح مکے کے قریشی کہا کرتے تھے کہ کعبے کے اندر جو ہم نے 360 بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں، جن حضرات کی یہ مورتیاں ہیں، جن حضرات کے یہ بت ہیں، وہ حضرات بڑی شان والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں، اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا۔ ان کو انہوں نے سفارشی بنا رکھا تھا۔ اب سنیے گا بات، سفارشی بنا رکھا تھا۔ 3 قسم کے شرک موجود تھے۔ یہ سورت بقرہ ہے، یہ سورت بقرہ مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہے، سورت البقرہ مدنیہ، دیکھ لیجئے گا، بالکل شروع میں آ جائے جہاں سے سورت شروع ہو رہی ہے۔ ایک ایک بات انشاءاللہ قرآن ہی سے نکلے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نکلے گی ایک ایک بات، اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے سے۔ دیکھ رہے ہیں جی صفحہ نمبر 3 کے اوپر جہاں سے سورت شروع ہو رہی ہے، کیا لکھا ہے؟ سورت البقرہ مدنیہ۔ مدنیہ یہ وہ سورت ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اب مدینہ میں جو سورت نازل ہوئی تو اس وقت سب لوگوں کو خطاب ہے۔ یہودیوں کے حالات بھی سامنے آ چکے تھے، عیسائیوں کے حالات بھی سامنے آ چکے تھے، مکہ والوں کے حالات تو پہلے سے سامنے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر تینوں قسم کے، یہودی اپنی جگہ پر شرک میں مبتلا، عیسائی اپنی جگہ پر شرک میں مبتلا، مکے کے قریشی اپنی جگہ پر شرک میں مبتلا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ان تینوں قسم کے شرک کی تردید کی ہے۔ سب سے پہلے اس مقام پر کی ہے، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ یہ شرک کی جو پہلی قسم ہے اس کی اللہ نے تردید فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا کارساز میں ہوں،
تمہارا خالق میں ہوں، تمہارا مالک میں ہوں، تمہارا رازق میں ہوں، زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنایا، روزیوں کا انتظام میں کرنے والا ہوں، سب کچھ متصرف فی الامور اور مختار کل میں ہوں، اور کوئی نہیں ہے۔ جی پڑھیں گے، ابھی ہم دیکھیں گے تو اللہ نے اس بات کو واضح طور پر ثابت کیا کہ یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے، میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو وہ شرک کی ان کی پہلی قسم کی تردید کی۔ اور دوسرے مقام پر دوسرا پارہ نکالیں، سیقول السفہاء، اور صفحہ نمبر ہے میرے پاس، صفحہ نمبر ہے 30، سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 30۔ دیکھیے گا جی، آیت نمبر ہے 163، 162 آیت نمبر ختم ہو رہی ہے، 163 آیت شروع ہے۔ یہ آیت مل گئی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، مل گئی آیت۔ صفحہ نمبر 30 ہے، سورۃ البقرہ دوسرا پارہ، اور آیت نمبر 162 163۔ ہاں جی، آیت مل گئی ہے جی، دیکھ رہے ہیں؟ جو دعویٰ، توجہ کرو، جو دعویٰ اور جو مسئلہ اللہ نے صفحہ نمبر 6 پر فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو صرف، اسی مسئلے کو اللہ نے دوسرے پارے میں ذکر فرمایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وَإِلَٰهُكُمْ، اے لوگو تمہارا الہ، تمہارا مشکل کشا، تمہارا حاجت روا، نظر و نیاز کے لائق، الہ واحد، صرف ایک الہ ہے۔ فرمایا لا الہ، دیکھو کیسا اللہ نے ذکر فرمایا، فرمایا لا الہ الا ہو، لوگوں کوئی بھی الہ نہیں، کوئی بھی مالک نہیں، کوئی بھی مشکل کشا نہیں۔ جس طرح زمین و آسمان کا خالق صرف اللہ، رازق صرف اللہ، میں اس کو جوڑ رہا ہوں اسی آیت کے ساتھ، یا ایھا الناس اعبدوا کے ساتھ جوڑ رہا ہوں جی، توجہ کرنا۔ فرمایا لا الہ، لوگوں جس طرح زمین و آسمان کا مالک اللہ، خالق اللہ، تمہارا خالق و رازق اللہ، تو اسی طرح تمہاری نظر و نیاز کے لائق بھی صرف اللہ، صرف اللہ۔ یہ ہمیشہ یہ بات کہ دوسرا نظریہ نظر و نیاز کا کب پیدا ہوتا ہے، توجہ کرنا، بڑی اہم بات ہے، بات بہت چھوٹی سی ہے لیکن انشاءاللہ ہے بڑی بات، پتے کی بات ہے، توجہ کرنا۔ یہ دوسرا نظریہ کب جنم لیتا ہے کہ بزرگ کے نام کا بکرا دیا جائے، جانور ذبح کیا جائے۔ یہ کام انسان کب کرتا ہے؟ یہ اس وقت کرتا ہے جب انسان اپنے ذہن میں پہلے یہ بٹھاتا ہے کہ یہ میرا بزرگ نفع نقصان کا مالک ہے، یہ قادر ہے، اگر مجھے نفع دینا چاہے تو نفع بھی دے سکتا ہے، اور اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان بھی۔ پہلے یہ بات پیدا ہوتی ہے، جب یہ بات پیدا ہوتی ہے، یہ درجہ جب انسان اپنے ذہن میں پیدا کر لیتا ہے، تو پھر اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے تو پھر اس کو راضی بھی تو کرنا چاہیے، اس کو خوش بھی کرنا چاہیے۔ ارے پھر کس طرح خوش کیا جائے جی؟ اس کے نام کی نظر و نیاز دی جائے، جانور ذبح کیے جائیں، اس کے نام کا وظیفہ پڑھا جائے، اس کے نام کے ورد کیے جائیں، اس کو پکارا جائے، اس کو یاد کیا جائے۔ جب ہم اتنا اس کے نام کا وظیفہ پڑھیں گے، ورد کریں گے، اس کو یاد کریں گے، اس کے نام کا جانور ذبح کریں گے، اس کے نام کی مال و دولت خرچ کریں گے، اور کبھی کبھی تو مشرکین مکہ یہاں تک بھی کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی اپنے بزرگوں کے نام پر ذبح کر دیا کرتے تھے جی۔ اس کا ذکر اللہ نے سورۃ الانعام میں ذکر فرمایا ہے۔ اور 8واں پارہ، ذرا اس مقام کو دیکھیں، پھر واپس آئیں گے انشاءاللہ جلدی کے ساتھ۔ 8واں پارہ ہے ولو اننا کے نام سے جو پارہ مشہور ہے۔
یہ صفحہ نمبر ہے جی 187، 8واں پارہ سورۃ الانعام، جلدی کے ساتھ جی، جلدی کے ساتھ، صفحہ نمبر 187، 86 کے بعد 187۔ یہ آیت نمبر ہے جی 136، آیت نمبر 135 ختم ہو رہی ہے، بالکل صفحے کا درمیان ہے، صفحے کے درمیان میں جی وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ جی مل گئی آیت جی؟ ہاں، یہ اللہ تعالی نے، توجہ کرو جی، اس مقام پر رب کائنات نے، رب کریم نے یہاں پر مشرکین کا وہ عمل ذکر کیا ہے کہ جب مشرکین مکہ قریشی وہ اپنے بزرگوں کے نام کا حصہ نکالا کرتے تھے کہ یہ ہمارے فلاں پیر کے نام کا ہے، فلاں بابا کے نام کا ہے، فلاں بزرگ کے نام کا ہے، اللہ نے اس کو ذکر فرمایا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، اور بنا دیا انہوں نے اللہ کے لیے اس سے جو کچھ نکلا کھیتی سے، وَالْأَنْعَامِ اور جانوروں سے، نصیباً ایک حصہ بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان قریشیوں نے، ان لوگوں نے، شرک کرنے والوں نے اللہ کے نام کا بھی حصہ نکالا، نصیباً، نصیب کا معنی تو حصہ، للہ اللہ کے نام کا بھی حصہ، پھر کہتے کیا ہے اپنی زبان سے، فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ، بس کہتے ہیں کہ یہ بکرا، یہ چھترا، یہ جانور للہ، یہ اللہ کے نام کا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں او جی ابو جال تو اس لیے کافر تھا نا، وہ خدا کا منکر تھا، وہ اللہ کا منکر تھا۔ بھائیو توجہ کرو، اللہ کا قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ابو جال بھی اللہ کے نام کا حصہ نکال کر کہا کرتا تھا ہاذا للہ، ہاذا للہ۔ اگر وہ اللہ کی ذات کا منکر تھا تو یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ ہاں، یہ کیوں کہہ رہا ہے ہاذا للہ؟ تو بات واضح ہو گئی، ابو جال اللہ کی ذات کا منکر نہیں تھا، اللہ کی توحید کا منکر تھا۔ ہاں، اللہ کی ذات کا منکر نہیں تھا، وہ اللہ کو خالق بھی سمجھتا تھا، مالک بھی سمجھتا تھا، رازق بھی سمجھتا تھا، لیکن وجہ کیا تھی؟ فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ اور اس نے شریک بنا رکھے تھے۔ دیکھیے گا، فرمایا فقالو، پس کہا ان مشرکین نے، ہاذا للہ، یہ اللہ کے لیے ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا بِزَعْمِهِمْ، ان کے اپنے گمان میں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو مشرک کی کوئی چیز قبول، ہاں میں مشرک کا دیا ہوا بھلا کب قبول کرتا ہوں؟ میں تو نہ اس کا پیسہ قبول کرتا ہوں، نہ جانور قبول کرتا ہوں، نہ مال و دولت قبول کرتا ہوں، لیکن وہ اپنے ذہن میں یہ تصور کرتے تھے کہ یہ ہم اللہ کے نام پر دے رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بِزَعْمِهِمْ، اپنے گمان کے مطابق، اور دوسرے حصے کے بارے میں کہتے وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ حصہ، اور یہ بکرا، اور یہ چھترا، اور یہ دمبا، یہ مال، لِشُرَكَائِنَا، یہ ہمارے شریکوں کا، یہ ہمارے معبودوں کا ہے جو ہم نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں۔ یہ لات کا حصہ، یہ منات کا حصہ، یہ عزا کا حصہ، یہ حبل کا حصہ، یہ فلاں پیر کا حصہ، فلاں بابے کا حصہ۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، جو حصہ ہوتا ان کے معبودوں کا نہ وہ پہنچتا اللہ کے حصے تک۔ کیا کرتے؟ ظلم۔ اللہ فرماتے دیکھو جی ان کی حالت کہ اپنے بزرگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، مجھ سے نہیں ڈرتے۔ ہاں، ان کے دلوں میں جو اہمیت اپنے بزرگوں کی ہے، لات منات عزا کی ہے، میری اہمیت نہیں ہے۔ کس طرح جی؟ جب یہ حصے تقسیم کرتے نا، حصے بن جاتے، یہ لات کے نام کا، یہ عزا کے نام کا، یہ منات کے نام کا، یہ اللہ کے نام کا، ٹھیک ہے جی؟
اب جب حصے بن چکے ہوتے تو پھر حصہ یاد آ جاتا، او ہو فلاں سرکار کا تو حصہ نہیں نکالا، ہاں فلاں بابے کا تو حصہ نہیں نکالا، تو پھر کیا کریں جی؟ یار حصے تو پورے ہو گئے، بن چکے ہیں، اب مال تو ختم ہو گیا، مدی تو ختم ہو گئی، اب کیا کریں؟ اچھا جی اب ایسا کریں کہ جو اللہ کے نام کا حصہ ہے نا اس سے اٹھاؤ۔ جو حصہ کس کے نام کا ہے؟ جو حصہ اللہ کے نام کا، اس سے اٹھاؤ۔ جو لات منات عزا کے نام کا، نا 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 نا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کے قریب نہیں جانا، کیوں؟ یہ ناراض ہو جائے گا، یہ ناراض ہو جائیں گے، یہ اگر ناراض ہو گئے تو پھر ہم اس کو کس طرح راضی کریں گے؟ اور اللہ کا حصہ یہ اٹھا لو، یہ اٹھا لو جی، اللہ کا حصہ اٹھاتے۔ اگر کوئی یہ کہتا او یار تم نے جو حصے بنائے ہیں ان حصوں کے اندر تم نے ان بابوں کا جو حصے جو بنائے ہیں یہ تو تھوڑے ہیں، کیا کیا تم نے؟ اچھا تو پھر کیا کریں؟ کچھ اور بڑھاؤ جی، مال تو ہے نہیں ہمارے پاس، اور جی یہ جو اللہ کے نام کا حصہ رکھا ہے نا یہاں سے اٹھاؤ، یہ حصہ اٹھاؤ، ادھر ملاؤ، ان کو پورا کرو۔ یہ ناراض ہو گئے بابے تو پھر کچھ نہیں بچے گا، پھر کچھ نہیں بچے گا، ان کو پہلے راضی کرو۔ اللہ نے فرمایا اے لوگو، اے ظالمو، تم نے مجھے پہچاننا ہی نہیں ہے، اے ظالمو تم نے مجھے پہچاننا ہی نہیں ہے کہ میں ہوں کون۔ آئے ہائے، ذرا دیکھیے گا، اس کو پڑھیں اور خود ہی فیصلہ کریں کہ حالات کیا ہیں، اور انسان اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی توحید کے ساتھ کس طرح ظلم کرتا ہے جب ظالم بن جاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ لوگوں، چوری بھی بڑا ظلم ہے، قتل بھی بڑا ظلم ہے، ڈاکہ بھی بڑا ظلم ہے، زنا بھی بڑا ظلم ہے، سود بھی بڑا ظلم ہے، لیکن ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ہاں چوری کرنے والے کو ظالم کہا جاتا ہے، ڈاکہ ڈالنے والے کو ظالم کہا جاتا ہے، قتل کرنے والے کو ظالم کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی میری ذات پر ڈاکہ ڈالتا ہے اور میرے حصے کو ہر ذات میں تقسیم کرتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اس لیے اب ذرا دیکھیے گا، اللہ اگر ہم اللہ کو پہچان لیں، ہر انسان اللہ کی قدر کو پہچان لے تو کبھی شرک آ ہی نہیں سکتا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو، شرک لوگوں کے دلوں میں اس طرح جلدی سے آتا ہے اور تیزی سے آتا ہے اور چھپ کر آتا ہے، توجہ کرنا، جلدی سے، تیزی سے، مخفی طریقے سے چھپ کر آتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ انسان یہ سمجھتا ہے میں بزرگوں سے محبت کر رہا ہوں، پیار کر رہا ہوں، ادب کر رہا ہوں، وہ ادب نہیں ہوتا، وہ شرک ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی، فرمایا دیکھو کالی رات ہو، سیاہ رات ہو، سیاہ چٹان ہو، کالی چٹان ہو، اس کے اوپر کالی سیاہ چونٹی چل رہی ہوتی ہے، تو جس طرح وہ اپنے سفر کو بڑی تیزی کے ساتھ طے کرتی ہے اور کسی کو نظر نہیں آتی، پیارے پیغمبر نے فرمایا شرک بھی اسی طرح لوگوں کی جان میں داخل ہو جاتا ہے، دل میں داخل ہو جاتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے میں بزرگوں سے محبت کر رہا ہوں، محبت نہیں ہوتی، وہ شرک ہوتا ہے۔ جب ان کو حد سے بڑھا کر، بزرگوں سے محبت عین ایمان ہے، توجہ کرنا، ولیوں سے محبت رکھنا عین ایمان ہے، بزرگوں کا ادب و احترام اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، نبیوں سے محبت اور ہمارے پیغمبر خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو عین شرط ہے، شرط ہے ایمان کی، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ محمد سے وفاتوں نے، کہ محمد سے وفاتوں نے تو، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر دیکھو، توجہ کرو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام، رتبہ، عظمت، عزت پوری کائنات سے بڑھ کر ہے، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی بڑی شان ہے، ولیوں کی بڑی شان ہے، لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ ولیوں کو بڑھا بڑھا کر اللہ کی صفتوں میں شریک بنا لیا جائے، اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔
अब जरा देखिएगा, फमा कान लिशुरकाइहिम, जो हिस्सा होता है उनके शरीकों का, फला यसलु इलल्लाह, वो तो नहीं पहुंचता अल्लाह के हिस्से की तरफ, वमा कान लिल्लाह, और जो हिस्सा होता है अल्लाह का, तुम्हारे पास इसका तर्जुमा लिखा है, जो चीज अल्लाह की होती है, जो हिस्सा अल्लाह का होता है, फहुवा यसलु इला शुरकाइहिम, वो हिस्सा पहुंच जाता है उनके माबूदों की तरफ, उनके शरीकों की तरफ। अल्लाह फरमाते हैं, ज़ालिमो सा मा यहकुमून, हाय है सा मा यहकुमून, कितने गंदे फैसले करते हो लोगों, कितने बुरे फैसले करते हो। मेरी अहमियत तुम्हारी जात में, तुम्हारे दिल में एक इंसान की तरह भी नहीं है, एक बुजुर्ग जितनी भी मेरी अहमियत नहीं है तुम्हारे दिलों में। सा मा यहकुमून, कितने बुरे फैसले करते हो। वकज़ालिका ज़य्यना, अब आ गई वो बात, फरमाया इसी तरह, कज़ालिक, इसी तरह, किस तरह, और जिस तरह तुमने जानवर अपने बुजुर्गों के नाम पर कर रखे होते हैं, फरमाया इसी तरह मुज़य्यन कर दिया, मुज़य्यन कर दिया शैतान ने, लिकसीर मिनल मुशरिकीन, बहुत सारे मुशरिकीन के लिए, कत्ल औलादिहिम, अपनी औलाद को कत्ल करना, अपनी औलाद को कत्ल करना, कत्ल औलादिहिम, किसने मुज़य्यन कर दिया, फरमाया शुरकाओहुम, जिनको इन्होंने मुश्किल कुशा बना रखा, जिनको इन्होंने हाजत रवा बन रखा है, बना रखा है, उन्होंने इनके लिए मुज़य्यन कर दिया। मुशरिकीन का यह ख्याल था कि जब वो किसी बाबा के नाम के ऊपर जाकर वहां पर पहुंचकर उनके सामने उससे फरियाद करते तो फिर एक अहद करते उसके साथ कि ऐ बाबा, अगर मेरे यहां 3 बेटे हुए तो तीसरा बेटा तेरे नाम पर कत्ल कर दूंगा, ज़िबा कर दूंगा। हाँ, अगर 4 हुए तो चौथा तेरे नाम का होगा, 5 हुए तो 5वां तेरे नाम का होगा। ये काम किया करते थे, कत्ल औलादिहिम, वो अपनी औलाद को कत्ल कर दिया करते थे। अब वापस आओ जी दूसरे पारे की तरफ, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्लाहु अर्रहमानुर रहीम। अल्लाह ने फरमाया, लोगों, जिस तरह खालिक में, मालिक में, राज़िक में, इसी तरह तुम्हारी नजरों नियाज के लायक भी सिर्फ मैं हूं। हुवर रहमान, वो अल्लाह सबसे बड़ा रहम करने वाला, और रहीम, निहायत रहम करने वाला है। और आगे अब दूसरे सफे के ऊपर एक वर्क उल्टें जी, एक वर्क आगे आ जाए, सफा नंबर 32 पर, सफा नंबर 32 पर आयत नंबर है 173, जल्दी से जी, सफा नंबर 32 बिल्कुल आ गई, आयत नंबर 32। आगे अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता, लोगो अल्लाह ने हराम कर दिया तुम्हारे ऊपर मुर्दार, मुर्दार नहीं खा सकते हो, वद्दम, और वो खून जो जानवर को जब ज़िबा किया जाए तो ज़िबा करते वक्त जो खून जमीन के ऊपर गिरता है, जानवर की रगों से अंदर से निकलता है, अद्दम, ये खून भी हराम है, इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वलहमल खिंजीर, और खिंजीर का गोश्त भी तुम्हारे ऊपर हराम है, तुम इसे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और वो चीज जो मशहूर की जाए, मुकर्रर की जाए गैरुल्लाह के नाम पर, कोई जानवर, कोई बकरा, कोई छतरा, कोई दुम्बा, अल्लाह ने फरमाया ये भी मैंने तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया कि अगर नजरो नियाज देनी है तो सिर्फ किसके नाम की, अल्लाह के नाम की। यहां पर अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के इस शिरक की, इस नजरिए की अल्लाह ने तरदीद फरमाई है। अब जरा तीसरे पारे में आ जाए, तीसरा पारा जहां से शुरू हो रहा है, सफा नंबर 53 है। फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, आयतुल कुर्सी, मशहूर है आयतुल कुर्सी। यहां पर भी अल्लाह ताला ने फिर पलट कर इसी दावे को जिक्र किया, इसी मसले को जिक्र किया, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है, तवज्जो करो, जिससे ये मसला बिल्कुल खुलकर सामने आ जाता है
کہ لوگوں اس ساری کائنات کو جو میں نے بنایا ہے اپنی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے بنایا، ہاں اپنے مسئلہ توحید کو ظاہر کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اب ذرا دیکھیے گا آیت الکرسی مل گئی جی، یہ آیت نمبر ہے 255، 54 ختم ہو رہی ہے 55۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، الہ کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ اب ذرا توجہ کرنا، میں اس کو ذرا جوڑنے لگا ہوں۔ فرمایا جس طرح خالق میں، پچھلی آیت کو اٹھاؤ، پہلے پارے والی آیت، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح یہ سارے کام کرنے والا میں، اسی طرح لوگوں جب بکرے میں دینے والا، جانور میں دینے والا، رزق میں دینے والا، تو دو تو میرے نام پر دیا کرو، کسی غیر کے نام پر نہیں۔ ہاں دوسرے نمبر پر اللہ نے بیان کیسے مسئلے سمجھائے ہیں جی، ایک دونی دو دے، دو دونی چار کر کے، ہاں اس طرح مسئلے سمجھائے ہیں۔ آئے ہے سبحان اللہ، قرآن بہت آسان ہے۔ اللہ خود کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ مجھے اپنے خالق ہونے کی قسم ہے لوگوں، میں نے قرآن بہت آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی میرے قرآن کو سمجھنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا؟ آج پتہ نہیں ہم لوگ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں، اور سب سے بڑا نسخہ قرآن کا، پیارا قرآن کا نسخہ، وہ ہمارے گھروں میں رکھا ہوتا ہے، ہماری توجہ یہ اس طرف نہیں جاتی ہے۔ آئیو لوگ پوچھتے ہیں ہدایت کہاں سے ملے گی، سیدھا راستہ کس طرح ملے گا؟ ایک مولوی کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے۔ آؤ اللہ کا قرآن سمجھو، جس کی بات قرآن کے مطابق ہو سر آنکھوں پر وہ لے لو، جس کی بات قرآن کے خلاف جائے اٹھاؤ ردی کی ٹوکری میں پھینک دو، اگرچہ میری بات بھی کیوں نہ ہو، اگرچہ میری بات بھی کیوں نہ ہو، اسے دیوار کی پرلی جانب پھینک دو۔ قرآن سب سے اونچا ہے، قرآن سب سے بلند ہے، باقی سب کی باتیں نیچے ہیں۔ جس کی بات اس کسوٹی پر، اس ترازو پر فٹ ہوتی جائے اسے لیتے چلے جاؤ۔ اب ذرا دیکھیے اللہ نے فرمایا جب جانور میرے، توجہ کرنا، جب جانور میں نے دیے، جب تجارت کا مال میں نے دیا، جب رزق تجھے میں نے دیا، جب صحت تجھے میں نے دی، تو لہٰذا جو کچھ دینا ہے میرے نام پر دے، کسی غیر کے نام پر۔ ہاں اگر دینا چاہتا ہے غیر کے نام پر تو اس کا ملک ڈھونڈ، تو اس کی زمین تلاش کر، اس کی زمین تلاش کر، اس کا بنایا ہوا سورج ڈھونڈ، اس کا بنایا ہوا آسمان تلاش کر، اس کی بنائی ہوئی جگہ تلاش کر جو اس نے بنائی ہو۔ جب یہ سب کچھ میں بنانے والا تو پھر نظر و نیاز بھی میرے نام کی۔ اب اللہ نے فرمایا لا الہ الا ہو، جب مالک بھی میں، نظر و نیاز کے لائق بھی میں، تو پھر کائنات میں کوئی ایسی ہستی موجود نہیں جس کی وجہ سے میں مغلوب ہو جاؤں، عاجز ہو جاؤں، بے بس ہو جاؤں، بے اختیار ہو جاؤں، مجبور ہو کر اس کی بات مان لوں۔ دنیا و کائنات میں کوئی ایسی ہستی بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ نے اب اس مسئلے کو یہاں ذکر فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، لوگوں رب کے سامنے کوئی ایسا شفیع بھی نہیں، رب کے سامنے ہاں اس کے بنائے ہوئے پیغمبر بھی موجود ہیں، اس کے بنائے ہوئے اولیاء اللہ بھی موجود ہیں، بزرگ بھی موجود ہیں، فرشتے بھی موجود ہیں، نیک ہستیاں بھی موجود ہیں، مجاہدے کرنے والے، ریاضتیں کرنے والے، اللہ کے نام کے وظیفے پڑھنے والے بھی موجود ہیں، لیکن کوئی ایسی ہستی موجود نہیں کہ اللہ اس سے مجبور ہو جائے۔ عیسائیوں یہ عقیدہ تم عیسیٰ کے بارے میں جو بنا رکھا ہے یہ بھی نکالو، یہودیوں تم نے جو نظریہ عزیر کے بارے میں بنا رکھا ہے یہ بھی نکالو، اے مکے کے قریشیوں جو تم نے یہ نظریہ لات منات عزا کے بارے میں بنا رکھا ہے اسے بھی نکالو، دل و دماغ کو صاف کرو،
सब लोगों का अल्लाह ताला के यहाँ मंजर तो ये है, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, या अय्युहन्नास अंतुमुल, सारे मोहताज है। आगे चलते आइए, फरमाया अल हय्यो अल कय्यूम, वही है हमेशा से जिंदा, बाकी कोई मौत से बच नहीं सकता, सिर्फ अल्लाह है जिसके ऊपर हमेशा हयात, कभी मौत करीब भी नहीं आ सकती। अल कय्यूम, सारी दुनिया के निजाम को थामने वाला सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं। ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौमुन, उसे न कभी ऊँघ आती है न कभी नींद आती है। बाकी जिनको तुमने खुदा बना रखा, मुश्किल कुशा बना रखा, कोई कभी सो जाने वाले, कोई गफलत की नींद में जाने वाले, कोई कभी मौत का शिकार हो जाने वाले। फरमाया लहू मा फिस समावाते व मा फिल अर्दे, सिर्फ अल्लाह का जो कुछ आसमानों में, सिर्फ अल्लाह का जो कुछ जमीन में है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहू इल्ला बिइज़्निही, हाय अल्लाह कैसे कमाल कर दी। अल्लाह ने फरमाया मन ज़ल्लज़ी, मुझे बताओ ना बताओ। मन, ए मन अरबी का लफ्ज है, इसका माना होता है कौन है। कौन है ओ कुरैशियो, बताओ कौन है वो जो सिफारिश करे। यशफाओ, इसका लफ्जी तर्जुमा देखो जी, कौन है वो जो सिफारिश करे अल्लाह के सामने, इल्ला बिइज़्निही, उसकी इजाजत के बगैर, उसकी इजाजत के बगैर। अल्लाह फरमाते हैं मेरे सामने तो कोई लब नहीं खोल सकता, मेरे सामने तो कोई बोल नहीं सकता, मेरे सामने तो कुछ कह नहीं सकता जब तक मैं उसे इजाजत ना दूं। और तुमने पता नहीं क्या कुछ बना रखा है उनको। अब जरा वापस आओ, या युहन्नास ओबुदू रब्बकुम, ऐ लोगो इबादत करो, पुकारो सिर्फ अपने रब को। अल्लज़ी खलक़कुम, तवज्जो करो जी, सवाल पैदा होता है कि मुशरिकीन मक्का तो पहले भी अल्लाह की इबादत करते थे, यहूदी भी अल्लाह की इबादत करते थे, ईसाई भी अल्लाह की इबादत करते थे। बहुत सारे मकामात हैं, वक़्त की किल्लत की वजह से वो आयतें मैं छोड़े जा रहा हूं, फिर कभी इंशाअल्लाह सामने आ जाएंगी, जरूर आएंगी इंशाअल्लाह, हम उसे पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, पहुंचेंगे, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि अबू जहल भी अल्लाह की इबादत करता था, हाँ, और मक्के का मुशरिक भी अल्लाह की इबादत करता था, यहूदी भी अल्लाह की इबादत करते थे, उज़ैर भी अल्लाह की इबादत, यहूदी भी अल्लाह की इबादत करते थे, और नसारा और ईसाई भी अल्लाह की इबादत करते थे। कोई भी मुशरिक ऐसा नहीं था जो अल्लाह की इबादत न करता हो। फिर सवाल पैदा होता है, जब वो सब अल्लाह की इबादत करते थे तो अल्लाह ने क्यों फरमाया ओ बुदू रब्बकुम, कि अपने रब की इबादत करो, वो तो पहले से इबादत करने वाले हैं। ये तो तहसील हासिल है, एक चीज पहले से मौजूद है, फिर दोबारा उसका मुतालबा किया जाए कि ये काम करो, वो काम तो पहले ही से कर रहे हैं वो, तो फिर ये हुक्म क्यों आया? इसका जवाब समझो जी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, सहाबी रसूल है, मुफस्सिर कुरान है, फरमाते हैं कि इबादत का लफ्ज कुरान मजीद में जिस मकाम पर भी आएगा तो वो तौहीद के माने में होगा, तौहीद के माने में होगा। यानी उअबुदू रब्बकुम का माना है वहिदू रब्बकुम, वहिदू रब्बकुम, कि ऐ लोगो सिर्फ अपने रब की इबादत करो, यह माना है। ऐ लोगो सिर्फ अपने रब की इबादत करो, अपने रब को इबादत में वहदहू ला शरीक बनाओ, खालिस मेरी इबादत करो, ये रल्ला बिल्ला छोड़ दो, मेरे नाम के भी सजदे और गैरुल्लाह के नाम के भी सजदे, मेरे नाम की भी पुकार, गैरुल्लाह के नाम की भी पुकार, मेरे नाम की भी नज़र व नियाज, गैरुल्लाह के नाम की भी नज़र व नियाज, ये रल्ला मिल्ला वाला खाता ये नहीं चलेगा। ओ बुदू रब्बकुम, ए वहिदू रब्बकुम, सिर्फ अपने रब की इबादत करो, ये दावा है। और इस पर दलील क्या है? आगे अल्लाह ने दलील जिक्र फरमाई है, देखिएगा, फरमाया अल्लज़ी खलक़कुम, वो रब तुम्हारा वो है जिसने तुम्हें पैदा किया,
والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، لعلکم تتقون، شاید کہ تم بچ جاؤ جہنم سے، اللہ کی توحید کو مان کر، اللہ کی وحدانیت کو مان کر امید ہے کہ تم بچ جاؤ گے جہنم سے۔ آگے اللہ نے فرمایا الذی جعل